والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ہماری اس نشست کے ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام پڑھیں گے. آج ہمارے اس مجلس میں اس کے بعد ہے کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل کتب ہے صحیح البخاری. اس کی بھی ایک روایت ہے اور اس کی تھوڑی سی تشریح سنگے بتائے گا. تو بھی سند یہ متصل الى امام البخاری رضی اللہ عنہ وارضاہ. باب حلاوة الإيمان. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن في وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره يعود في الكفر كما يكره أن يقول في النار. عنوان امام بخاری رحمہ اللہ کا ایمان کی چاشنی اور مٹھاس اور شیرینی کی تعریف. اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین صفات کا تذکرہ ہے اور ان کا تعلق انسان کے اندرون سے جذبات سے. یہ تین جذبات جس کے اندر ہو گئے اس کو ذرا دقت ہے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی, اس کو پا جائے. سب سے پہلی بات نے بتلائی کہ اللہ کے رسول اس کے نزدیک ان دونوں کے علاوہ سب سے محبوب تر سوا ہمارا عربی کے اعتبار سے جو ہے مما کہا گیا ہے. مان کہنے کے بجائے بےحدہ شاعری فرماتے ہیں اس میں بڑی تعمیم آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیگر تمام محبتوں کے مقابلے میں خارج ہونی چاہیے. اور یہ محبت محض دعوے کی چیز نہیں, اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کے مطابق اللہ کے رسول کے احکام کو پیروی کریں. دوسری صفت یہ بتلائی کہ اس سے بھی محبت رکھیں, صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر محبت. اس کی محبت کسی دنیاوی اغراض کے وجہ سے نہ ہو. تو بڑی مشہور روایت ہے ان 7 افراد کے سلسلے جن کے تعلق سے بشارت سنائی گئی تو میدان حشر کی اور نبی کے وقت سایہ عرش میں رہیں گے, اللہ کی خصوصی رحمت کے سائے میں رہیں گے. اس میں بھی ایک کا جو تذکرہ آتا ہے وہ 2 حضرات رجلان تحابا فی اللہ, آپس میں محبت ہے لیکن الہیت کے ساتھ محض دین کی بنیاد پر محبت. تو یہ دونوں کو ایک طرح سے مثبت پہلو ہیں. آگے منفی پہلو کو آپ نے بتلایا کہ ایک طرف اس طریقے سے ایمان اور اللہ کے رسول کی محبت, اسی طریقے سے کہا دوسری طرف کفر کا اختیار کرنا اور کفر کرنا. یہ اس آدمی کے نزدیک اتنا زیادہ ناپسندیدہ ناگوار جیسے آج میں پھینکا ہے. ایک طرف اللہ کے رسول کی محبت بھی ضروری ہے, دوسری طرف اس کے مقابلے میں اسی درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار, کفر اور شرک جیسی چیزوں سے نفرت ہونی چاہیے. تو بہرحال مختصراً ایک روایت بخاری شریف کی بڑھ کر جو ہے آپ کے سامنے پیش کی. حاضرین کرام بالخصوص کیونکہ ہمارا یہ اجتماع یا پروگرام نشست ہمارے جامعہ سے تعلیمی اعتبار سے تعلق رکھنے والے جو آج تک تعلق رکھ چکے ہیں افراد کے متعلق کوئی حضرات میرے اس وقت مخاطب ہیں. چند مختلف باتیں میں حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں کیونکہ میں کوئی باقاعدہ مجرہ و مطابق تو ہوں نہیں, اس لیے آپ کو ممکن ہے میرا کتاب میرا کلام کچھ
غیر مربوط و غیر منضبط لگے، اس کے لیے میں پہلے ہی معذرت چاہوں گا۔ دیکھیے اس کائنات عرضی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بسانے سے پہلے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے اعتبار سے ظاہری اور مادی جن جن اسباب اور وسائل کی ضرورت اس کا پہلے انتظام مختلف جگہ قرآن پاک میں جو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے لیے پہلے، حتیٰ کہ آسمان و زمین کے تمام اشیاء کے تعلق سے کہہ دیا کہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے سخت تمہارے لیے تمہارے کام میں کر خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ساری چیزیں جو ہے اس انسان کے لیے۔ تو انسان کا یہاں کی مرکزی شخصیت ہوگی تو سب سے پہلے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے کسی اور حیوان اور جانور کو شکل دینے کے بجائے انسان بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنو آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف دی۔ اس انسانی تقریب کے بعد سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام ہم سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نعمت ایمان ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس ایمانی نعمت کو آخر تک اللہ محفوظ رکھے اور اسی کے ساتھ ہم سب کو اٹھائے۔ وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، قرآن کریم اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تم پر احسان کہ اللہ نے تم کو ایمان کی دولت، ہمارا آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ اگلی من یشاء ویضل من یشاء، یہ محض اور محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی نعمت سب اللہ کی طرف سے۔ ایک عام آدمی بھی اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کسی کے اوپر اگر اس نے احسان کیا تو اس سے تذکرہ نہیں کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے یہاں پر اس ایمان کو اپنے نعمت اور احسان کے طور پر ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے، اس سے خود ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، بڑا احسان ہے کہ ہم کو ایمان کی عظیم ترین دولت سے نوازا۔ اس کے بعد پھر ایک بڑی نعمت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرا، جو افضل الامم ہمارے نبی افضل الرسول اور خاتم النبیین۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے کہ لقد من اپنے احسان کے طور پر اور ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر اللہ سے شمار۔ جب اتنی بڑی نعمتیں اور ان نعمتوں کا ہم پر فیضان ہے تو ظاہر بات ہے کہ اسی کے مطابق اس کے مقابلے شکر گزاری کا بھی اپنا مطالبہ ہے، اور اسی درجے کے مطابق کو کوشش کرنی ہے کہ اس کا شکر ادا کرے اور شکر گزار بنتے بنے۔ اور پھر اس ساری نعمتوں کے ساتھ اس وقت ہم حاضرین کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے اپنے دین کے علم سے کچھ نہ کچھ صحیح برائے نام صحیح رشتہ جوڑنے کی اور توفیق عطا فرمائی، اور اہل علم کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت مشہور و معروف اور ہمیشہ سنتے اور سناتے رہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کرام کے وارث ہیں یہ علماء، اور میراث میں علوم نبوت کو انہوں نے حاصل کیا اور اہل علم کی تعریف قرآن کریم میں مختلف آیات مبارکہ میں پڑھتے ہیں۔ خود اللہ کی توحید کی گواہی کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ
علم قرآن کی نظر میں اور شریعت کی نگاہ میں محض الفاظ کا پڑھ لینا اور اس کے معانی پر واقعیت حاصل کر لینا، یہ علمی فضیلت کو حاصل کرنے کا اور فضائل کا غیر مستحق نہیں بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت اور اللہ کا خوف یہ تو کیا بس علماء میں معلوم ہوا کہ علم جاننے کے بعد اس کیفیت کو اپنے اندرون میں داخل کر لو، رنگ جانا اس کا محض جاننا کہ دنیا کی نگاہ میں بھلے علم ہو اور ہم کو ہمارے جامعات عالم اور فاضل کی سند دے دیں، لیکن قرآن کریم علماء کی سند اسی کو دے رہا ہے جس کے اندر خشیت الہی کا جذبہ اور خشیت الہی کی صفت ہے۔ لہذا سب کو قرآن کریم سند علم کے لیے گویا کی جو شرط رکھی ہے، جہاں تک ہم شرط کے اوپر پورے اتر رہے نہیں اتر رہے اس طرف نگاہ کرنے کی اور اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب علماء کرام انبیاء کرام کے وارث، انبیاء کرام کا جو مشن ہے، ان کے جو کارنامے ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس علمی میراث کے اعتبار سے ان ذمہ داریوں کو بھی اپنی اپنی بساط اور صلاحیت کے مطابق اختیار کرنا، اس کو اپنا ہونا نہیں ہونا لینا، یہ بھی ایک نظرات کے ذمہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں، جب نبی ہے رسول ہے تو اصل آپ کو محفوظ فرمائے گا اور آپ کی بعثت کا مقصد یہ کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت اور نور کے راستے میں لے جائے، اور لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں آپ اس طرح سے فکر مند ہے کہ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ لعلک باخع نفسک، کہ ان کے ایمان نہ لانے پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو مار ڈالیں۔ یہ جابر کیفیت امت کے کفار کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزرا ہے، جو آپ کے اللہ کے آپ کی شریعت کے بڑے کٹر دشمن ہیں، دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رہا، لیکن ان لوگوں کے ایمان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ایمان نہ لانے کی اتنی فکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر ایمان نہ لائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے افسوس کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب ہم اپنے آپ کو وارثین انبیاء سمجھتے ہیں، ایک نبی کی جو ذمہ داری ہے میراث میں ہم کو چاہیے تو ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم جب ہم پڑھیں گے تو جگہ جگہ کفار کا تذکرہ آئے گا، ان کے رب میں جو وعید ہے اس کا تذکرہ آئے گا، کبھی باقاعدہ ان سے کہنے کا ذکر آئے گا۔ ان ساری باتوں سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کریم صرف ہم کو پڑھنا نہیں، جن جن لوگوں کے تعلق سے جو بات اس میں بتلائی گئی اپنی بساط کے مطابق قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ دوسروں تک اس کے متعلق جو بات ہے پہنچا کر ان کو سمجھانے کی فکر ہوتی ہے۔ امت کی ہدایت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ ایک مثال میں آپ نے خود اس کو سمجھایا کہ کوئی آدمی ایک علاوہ آگ روشن کرے تو ہم بارش میں بالخصوص دیکھتے ہیں کہ جب آگ روشن ہو گئی تو سارے پروانہ پتنگے آگ کے اس میں جو ہے گرنا اور مرنا شروع ہو گئے۔ تب تم لوگوں کا حال یہ ہے
کہ کوئی آدمی سر آگ روشن کرے پتنگے آ کے اس میں گر رہے اور وہ آگ روشن کرنے والا جو اس کو بچانے کی فکر یہ اس میں جا کے اپنے آپ کو علاج نہ کرے. اب فرمان اس طریقے سے میں تمہاری کمر اور تمہارے دامن پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، لیکن لوگ بکے نعوذ باللہ گھستے چلے جا رہے آگ اور جہنم کے راستے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ فکر اپنی امت کے بارے میں اللہ کے دشمنوں کا کوئی ظاہر بات ہے کہ جب آپ آخری نبی دنیا سے چلے گئے تو آئندہ چل کر کے جملہ اپنے اعتبار سے ذمہ داری امت کے کاندھوں پہ آتی. اس لیے کبھی بعض اوقات بعض مسائل آپ امت کی طرف بھی بعض کی نسبت کرتے ہیں بڑی تم میسری شریف کہتے اصل بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث تو آپ ہیں، لیکن آپ کے تابع میں امت کی ذمہ داری بنتی اس لیے ان کی طرف بھی اس بعثت کی نسبت کر دی گئی. اور دین اسلام کو پیش کرنے قرآن کریم کی جگہ جگہ توحید کے اور آخرت کے دلائل پیش کی. دوسری طرف کفر اور شرک اس کی مذمت اور اس کا جو بالکل غیر معتبر ہونا دلائل سے اس کو ثابت کی. اور ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرماتے ہیں تو بلسانی قوم جو جس قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے اسی کی زبان میں مبعوث فرماتے کبھی جا کے اس کے بعد سمجھتے ہیں. لہذا ہمارا مخاطب اور اس کی ذہنی اور علمی سطح جس درجے کی اس کے مطابق ہم کو چاہیے کہ اس کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو اسلام اور ایمان کی طرف راغب کرنے کی فکر دلانے کی کوشش کریں. دور آخر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنسی اور مادی اعتبار سے بڑی ترقی ہو چکی ہے اور جو بہت سرسری سے علم رکھتے ہیں کبھی ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کی بہت سی بات کو اس کے ساتھ جوڑ نہیں کرنا. جو ادیان باطل یا جو اپنی جگہ برحق ہے لیکن مرور ایام کے ساتھ ان لوگوں نے اس کو تحریفات کی نظر کر دی، اس میں تبدیلیاں کر دی. ان ادیان اور ان کی کتابوں کے مطابق تو یقیناً یہ بات صحیح ہے، لیکن قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے اور من عن محفوظ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس لیے انشاءاللہ نہ آج تک نہ قیامت تک کوئی مادی سائنسی کسی طریقے کی کوئی ترقی کوئی نئی بات کوئی مسلم اور تحقیقی بات قرآن کریم سے اور دین کی کسی بات سے کبھی معارض نہیں ہو سکتی، ٹکرا نہیں سکتی. بلکہ بہت سارے حقائق کے بعد ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی قرآن کریم اور اس کا اعجاز اور واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے. اور کافی حضرات اس سلسلے میں لکھ چکے ہیں لکھ کر قرآن اور اس کی حقانیت اور اس کی تعلیمات اور واقعیت ان تحقیقات کی محتاج نہیں، لیکن یہ جیسے اللہ کا وعدہ ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق کہ ہم کچھ آفاق میں آیات بتائیں گے. سنریہم مستقبل کے بارے میں کہا جائے اس کے مطابق ہے مزید موقع پر ہر زمانے میں اس طریقے کی بات سامنے ہم اہل علم کو متعلقہ اس طریقے کی تصریفات سے استفادہ کریں گے، اس کے روشنی میں متعلق انداز میں جو ہے اپنی بات اور دین کی بات کرنے کی ضرورت. قرآن کریم نے مختلف مقامات پر بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے پاس اتنی پیش گوئیاں ہیں کہ وہ آپ کو قرآن کو اور اسلام کو اس حد تک اس کی حقانیت کو جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں. قرآن میں عام طور پر اس کتاب کا نام آیا سابقہ کتابوں میں وہ تورات و زبور تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم یہ بھی واضح کیا کہ ہر علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت کے ذریعے سے افراد کو محفوظ کرتے رہے. لہٰذا ہمارے برادران وطن کے پاس اپنی مذہبی کتاب کے نام سے
کویت اور قرآن وغیرہ کی کتاب، یہ تو ان کتابوں سے بظاہر بہت پرانی، بہت کچھ اس کو، لیکن باوجود اس کے آج ان کتابوں میں ہمارے علماء محققین ایسے جملے اور ایسی عبارتیں نکال کے پیش کر جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براق اور معراج کا تذکرہ ہے، اور بھی دیگر اس طریقے کی باتیں آپ کو سننے لیں گے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے لکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آج جو محرف شکل میں تورات اور انجیل ہے کتاب کے پاس، اس سے بھی زیادہ واضح جو ہے ہماری اس ہندوستان کی مختلف کتابیں اہل مذاہب کی، اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے تعلق سے جو ہے حقانیت کے پہلو ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں بھی لکھنے والے لکھ رہے ہیں، لکھتے رہے، مراٹھی اور ہندی میں بھی لکھ رہے ہیں، ان کو بھی ایسے مسائل اور حقائق پر واقع کیا جا سکتا ہے، اور جو ان کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کے سامنے اس بات کو رکھ کر جو ہے دعوت دینے کی کوشش کریں۔ دعوت کے پہلو میں پہلے ہی سے جو ہے کوئی اختلاف اور مخالفانہ بات رکھنے کے بجائے نفسیاتی طور پر اثر اس کا ہوگا کہ جو دونوں کے درمیان متفقہ بات ہے، سب سے پہلے اس کو رکھ کر جو قریب کیا جائے کہ رفتہ رفتہ آگے کوئی باتیں پیش کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز پڑوس میں موجود، اسی لیے قرآن کریم میں ان اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ ہم اس کلمے کی دعوت دے رہے ہیں تو آج کے ہمارے درمیان متفقہ ہے، کوئی نئی بات نہیں، کوئی الگ بات نہیں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، تو صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اسی طرح آپ نے جب ہرقل کو خط لکھا، وہ عیسائی تھا، وہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں اپنے انداز میں، اس نے بھی سریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کرتے ہوئے یہ آیت لکھی کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف آ جائیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان یکساں مسلم ہے۔ تو بہرحال یہ تو گفتگو کی جو اہل ایمان نہیں ان تک اپنے انداز میں احتیاط کے ساتھ پہنچ کر ان حقائق کو پیش کر کے کوشش کریں۔ اگر ہم ختم کر سکتے تب سے دوسرے درجے جو ماشاء اللہ اہل ایمان اور ان اہل ایمان کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے ساری دنیا میں جو کوششیں جاری ہیں مختلف ناحیے سے، اس کا مقابلہ کریں، اس کا جواب دیں، اور اہل ایمان کی حفاظت کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے اعتماد سے وہ کوشش کریں، اس کے لیے ہم جو راہ اختیار کر سکتے ہیں اس سلسلے میں بہت زیادہ عمل ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں دور حاضر کے حالات ایسے تو ہمیشہ حالات اس دنیا میں رہے ہیں رہیں گے، اس لیے یہ جنت نہیں، یہ تو دار العمل ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور ابلیس اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے اور اس نے اپنا وعدہ بھولا نہیں، وعدہ بھول گیا ہوتا تو ہمارے لیے تو سہولت رہی ہوگی، اس وعدے کا وہ پکا قائم ہے بالکل، اور وہ اس کی پارٹی ہمیشہ سے حق کے خلاف جو ہے سرگردہ ہے، اور سلسلے میں پوری طرح کوشش ہے کہ ہم لوگ اس طریقے سے مٹائے یا شکست کی جائیں۔ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وعدہ کر گیا ہے، عہد الستو وہاں تو مان لیا بلا، لیکن بہت سی مرتبہ یہاں آنے کے بعد ابلیسی شیطانی اور نفسانی چکر میں ہم اس وعدے کو بلا بیٹھتے ہیں۔ تو بہرحال آج امت مسلمہ کے اوپر وہ مذاہب جو خود آپس میں بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں اور ایک طرح سے عقائد سے لے کے ہر چیز میں بڑا ٹکراؤ ہے، لیکن اس کے باوجود اس اعتبار سے یکسانیت ہے کہ سب اہل باطل، اس لیے اسلام اور اہل حق کے خلاف تقریباً چاہے آپ کے وطن میں ہو یا شرق و غرب میں دنیا میں، سب کو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کو
اور لوگوں کے دلوں سے جو ہے ایمان کو نکالا جائے تو اس کے مقابلے میں ہم کو اپنی فکر کرنا ہے، اپنوں کی فکر کرنا ہے، اور اس فکر کے سلسلے میں ظاہر بات ہے کہ ہمارے علماء کرام جیسی شخصیت ہے وہی سب سے بڑھ کر جو ہے کام کر سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جناب کلکم راع، ہر آدمی نگہبان ہے، راعی، اور ایسا راعی نہیں کہ جناب اپنا منمان جو بھی کرے گے بات مسئول، ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے تعلق سے آخرت میں بارگاہ الہی میں بعض پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا کہاں نہیں، تو ہر ایک کا اپنا معیار دائرہ ہوتا ہے۔ آگے اس کی تفصیلات آپ نے بیان کی ہے، تو اپنے اعتبار سے ہمارا جو بھی دائرہ ہے جس میں ہم اصلاح کر سکتے ہیں، حفاظت کر سکتے ہیں، پوری فکر اس کی اندر ہے۔ اس کے لیے ہمارے علاقوں میں ہمارے نوجوانوں کے لیے ابتدائی تعلیم کے لیے ہم جانتے ہیں مکتب کا نظام، اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روایتوں میں بتایا کہ فطرت پر آتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ، اس کے گویا دل و دماغ کی ترتیب بالکل صاف ستھری، اس پر آپ نقش کریں گے نقش ہوتا چلا جائے گا۔ بعد میں کا والدین اس کو یہودی عیسائی نصرانی بناتے ہیں، اصل ماحول تو سب سے پہلے والدین، مطلب ہے کہ ماحول کا رنگ رنگنا شروع ہو جاتا ہے بعد میں، تو ابتدا میں جو بات اس کے دل و دماغ میں بٹھائی جائے، جو بیج بو دیا جائے گا، اس کے اثرات آخر تک باقی رہیں گے وہ۔ اس لیے ابتدائی سے ایمان، اسلام، اللہ رسول کی محبت، اسلامی شخصیتوں کی محبت، اس انداز میں تعلیم و تربیت کا نظام کرے کہ ساری چیزیں اس کے دل و دماغ میں بڑی پختگی کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور اپنے نبی کی محبت کے مقابلے میں ہوئے کسی طریقے سے اس کے مقابلے میں ہمارے اس کو گوارا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت پر نوزاللہ پیچھے اور اچھالنے والی کبھی سے ہمیشہ رہی تھی، لیکن اس امت میں ان لوگوں کو کہہ پڑے کہ اقدام تک کیا کرتے ہیں، چاہے جان ہاتھ سے گنوانے کی نوبت آئے تو ان کو کہہ پڑے کہ رضا تک پہنچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین نے ہمیشہ کامیاب ہے۔ تو ایک شخص نے محمد مکین ایسے کے تعلق سے جو مختلف مضامین جو مختلف ادوار میں آتے رہے ہیں ترغیبی اور بیعی دور میں جمع کیا اپنے ایک کتاب میں شہیدان نام سے رسالہ ہے۔ ہمارے یہاں انتصاب کا ایک تصنیفات کے تعلق سے جو انتصاب کی ارادت تو انہوں نے انتصاب کیا ہے، اس کتاب کو ترجیح دی اور اپنے نام کو سناتا کروں گزشتہ صدی عیسوی کا واقعہ ہے، 40 سال پہلے برطانیہ کا واقعہ ہے۔ لڑکیوں کے اسکول ہال میں پروگرام تھا، تقریری مقابلے کا، فیمس ریلیجیس پرسنس، مشہور مذہبی شخصیت، ایک لڑکی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تقریر کر رہی تھی، پتہ نہیں کہ کیوں آپ کا نام لے رہی تھی، ضرور نہیں پڑھ رہی تھی، تو ایسے 2-3 مرتبہ ہوا تو ایک لڑکی نے زور زور سے ضرور پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ بڑی عجیب بات ہے نا، ہمارے ڈسپلن کے اعتبار سے پہلا موقع تھا کہ اس طریقے کی بات ہو سکے، تو بہت سب سے بڑھ کے لکھ گئے ان کے نفسیات کی ماہی بھی ان کے ساتھیدار کیا ہو گیا نبی کا نام درود شریف نہ پڑھا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، اس پر ہم لوگوں کو کہیں نہیں کرتے، آپ کا ڈسپلن اس کاری میں ایسے ایک طالبہ ہے، لیکن بچپن سے لے کر ماحول ایسے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسے ٹوٹ ٹوٹ کر بری ہوئی تھی، اس نے ساری مانگے قوانین ضوابط کو بالائے طاق رکھا،
اپنے جذبات کا انعام کیا. مصنف نے اسی کے نام پہ کتاب منسوخ کیا ہے اور بہت صحیح اس پر. ہم کو چاہیے کہ ہمارے بچوں اللہ رسول کی محبت کو پور کر بننے کی فکر کرے تاکہ پھر ایسے بھی سیلاب جو اسلام کے اور ان کے ایمان کے خلاف آئے طوفان آئے وہ ڈٹ کر انشاءاللہ اس کا مقابلہ کرے. اسی لیے ابھی روایت میں بھی آپ نے سنا ایمان کی چاشنی 3 صفات کی صورت میں اس میں ایک صفت آپ سب سے پہلے یہی بتلائی کہ ان یکون اللہ و رسول احب الیہ مما سواه. اللہ کے رسول کی محبت باقی ساری محبتوں کے مقابلے میں جو ہے غالب ہونا چاہیے. اور عام طور پر خیر ہمارے شاعری بھی لکھتے ہیں کہ وہاں محبت سے عقلی اور اختیاری محبت میں مراد ہے, طبعی مراد نہیں ہے. مطلب آدمی قبل سے سوچے کہ ہماری بھلائی کس میں ہے, تو ساری بھلائیاں جو اللہ کے حکم کے ماننے میں چاہے دنیا کی آخرت کی ہو, اور اس کو بتایا ہے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اعتبار سے کہ گویا ان کی باتوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں. لیکن یہ بات تو اپنی صحیح ہے, لیکن ایک صحیح مسلمان حقیقت طبعاً اس کے اندر جو ہے اللہ رسول کی محبت غالب ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی اپنی گناہوں کی نوستوں کی وجہ سے ایسی کبھی زیادہ اس کے اوپر آ جاتی ہے, طے چڑھ جاتی ہے, اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن کبھی کوئی معاملہ آ جاتا ہے تب جا کے محبت کی چنگاری کی بڑھت ہوتی ہے. کبھی اس موقع پر جب ناموں سے رسالت پر حملہ ہو, ہمارے تمہاری جیسے موسم مولوی تو اتنی ہمت اور جرأت نہیں مطلب ہے, لیکن وہ شرابی اور کبابی جان کی پھانسی لگا کرتے ہیں سامنے والے کو کئی بڑے کردار تک پہنچاتے. وہ طبعی اعتبار سے بھی اس کے محبت جو تعلیم ہے, اسی حب الہی حب رسول اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر وہ مضبوطی کے ساتھ پیدا کر دیگر دنیاوی چیزوں اور دنیاوی شخصیتوں کی محبتوں کے خلاف. اور ایمان انتہائی مضبوط و خالص شرک کی کسی طریقے سے آمیزش, اس کی کسی طریقے کی کوئی انڈرسٹینڈنگ اور کمپرومائز والی بات نہیں آنا چاہیے ایمان کے سلسلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سلسلے میں ہمارا جو میدان علم اور تحقیق کی تکمیل حاصل کرنے کے بعد خدمت کے اعتبار سے ہم کو چاہیے کہ ہم اس میدان کی فکر کریں. آدمی ذریعے معاش کے طور پر جس میدان میں بھی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ بڑی اچھی بات ہے, حلال اور طیب ذریعے معاش اختیار کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو دولت دین اور علم کی حاصل کی ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ جو لوگوں چاہے امامت و خطابت کے ذریعے ہو, مکتب اور تدریسی خدمات کے ذریعے ہو, یا تصنیف و تعلیم اور بیانات کے ذریعے ہو, بہرحال اس دولت کو لوگوں میں بانٹنے کی, اشاعت کی, لوگوں تک پہنچانے کی جو ہے فکر کریں. اور لوگوں کو ہم صحیح راستہ بتلائیں, لیکن خود اپنے آپ کو بھول گئے. یہ تو بڑی فکر کی بات ہے, غم کی بات ہے. تَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ کو ترتیب کو بن گئے. ہر چیز میں ترتیب یہ ہے کہ ابدا بنفس, اپنے آپ سے آدمی ابتدا کریں. اور ایسے خیر ہماری دو ذمہ داری ہے, خود عمل کرنا بھی اور دوسروں کو بتانا بھی, سمجھانا بھی. یہ مراد نہیں کہ اگر ہماری عملی خدائی ہو رہی ہے تو بتانا ممکن ہو جائے. دو ذمہ داری ہے, جیسے نماز کی ذمہ داری ہے جناب, روزہ بھی ذمہ داری ہے. جب کوئی نماز کسی وجہ سے نہیں پڑھتا تو یہ مطلب تو نہیں کہ روزہ چھوڑ دے. دونوں چھوڑے گا, دونوں کا گناہ ہوگا. کم سے کم ایک کر رہا ہے تو اس کا تو ثواب ہے. ہم سے بتائی تو پھر ہم نے رہے انکار نہیں, لیکن ہم کو اس کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. تو ہمارے اندر بتائی تو اس کا یہ مطلب نہیں لے رہا ہے کہ بالکل آپ جو ہے بات و نصیحت دوسروں کو سمجھانا اس کو چھوڑ دیں. ہم اس کی فکر کریں کہ خود جو ہے پہلے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑے دعوی بزرگ بنائے ہیں. تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ میں جب اپنے کردار کو اپنے گفتار پر پیش کرتا ہوں, دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھتا ہوں, تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ لوگ میری تکذیب نہ کریں.
تو مجھے یہ بڑے سوالے ہیں، لیکن اپنے معیار کے اعتبار سے بات کر دیں تو ان کے کہنے کا منشا ہے کہ میں لوگوں کو تو کہہ رہا ہوں، لیکن میری عمل اتنی ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ بات صحیح ہوگی، پہلے تم عمل کر دو، تم جب عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری بات ہی صحیح تھی۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے لوگ میری تکلیف نہ کریں، اس لیے ہم سب سے پہلے تو خود اپنی فکر کریں، جب آدمی خود اپنی فکر کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی کوششوں میں، اس کے کہنے میں، وعظ و نصیحت میں اثر کیا۔ مولانا بشیر احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے پڑا تھا کہ ایک عورت ان کے پاس اپنے بچے کو لے کے آئی کہ گڑ بہت کھاتا ہے، اس کو سمجھائی نہیں۔ حضرت نے کہا کل آئے، دوسرے دن وہ لے کے آئے، اس کو کہا بیٹا گڑ مت کھایا کرو، نقصان دے گا، گڑ مت کھاؤ۔ حضرت کے پاس حاضری کہا کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ کہہ سکتے تھے آپ اس بیچارے کو دوبارہ آج کیوں بولا؟ میں تو گڑ کھاتا ہوں، اور میں اس کو کہوں گا تم گڑ مت کھاؤ تو کیا اثر ہونے والا اس کے اوپر؟ اس لیے کہ میں نے پہلے خود بند کر دیا، پھر اس دوسرے دن گویا اس کو سمجھا کہ جو ہے گڑ نہ کھایا کرے نظر کرے۔ شام کے ایک اور بڑے بزرگ تھے، مجلس ان کی چلتی تھی اور بڑی بہترین ہے وعظ و نصیحت کی مجلس نہ کرتی تھی، لیکن ایک دن مجلس میں کوئی دم سم نظر نہیں آ رہا تھا، اپنے اپنے اس میں کسی ہو گئی، ان کے خاندی میں خاص بڑا متعجب ہوا تو انہیں کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ بعد میں بتایا کہ پیر میں شدید تکلیف تھی، اس لیے میں رات تہجد کو اٹھ نہیں پایا، تہجد نہیں پڑھ پایا، مطلب وہ تہجد کی پابندی کے ساتھ وعظ و نصیحت کرتے تھے، ایک سما بن جاتا تھا، لیکن ایک دن گزری کی وجہ سے ٹوٹ گیا، وہ عورت جو ہے ان کے مخاطبین کے اندر اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے تو ہم کو اپنے آپ کو اپنے دامن میں جا کر جو ہے بہت زیادہ خود کی پہلے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ چاہے دوسروں میں ہو، اپنے میں ہو، تربیت کا معاملہ ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، تیسیر کو بلو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ایک رحمت کے طور پر اللہ کہہ رہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت تھی کہ آپ اپنے امت کے ساتھ نرم سلوک کر رہے ہیں، کہ یہ نرمی سے ذات پیشان اور میں قسم کھا کے ہو جائے گا سبھی کے ساتھ۔ اور خود آپ جب صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں روانہ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں پر کیا کہہ کے روانہ کر رہے ہیں؟ یسروا ولا تعسروا، صرف یسروا نہیں کہا کہ آپ جو ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر کے اور سہولت سے کام کریں، بلکہ تاکیداً آگے کا لا تعسروا، سختی نہ ہو۔ لیکن آپ نے ایک مرتبہ سختی کریں گا کہ ہم نے تیسیر میں نہیں کہا، تعسیر اور عسر اور مشکلات کا معاملہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ دین کا کام، دعوت کا کام، دین کی اشاعت کا کام ایسے کرو کہ لوگوں کو خوشخبری سنا کے قریب کرو، ولا تنفروا، ان لوگوں کو بتاؤ مت، اس انداز میں دعوت دو اور ایسے ڈانٹنا شروع کر دو کہ دوسری مرتبہ آپ کو دیکھ کے وہ گلی چھوڑ کے راستہ بدل کے دوسری طرف سے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی آ کے مسجد میں، ایک آدمی آ کر جو ہے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیتے ہیں، صحابہ ایک دم بڑک کے دوڑ پڑ، لیکن آپ نے سب کو روک دیا، مشہور واقعہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کے سمجھایا کہ اللہ کا گھر اور یہاں کیا کیا حکم انجام آتی کے ساتھ کامیاب نہیں کرنا۔ اس کے بعد صفائی کے لیے اس کو نہیں تھا، اس نے پیشاب کیا تھا، صحابہ کو کہا کہ ایک ڈول پانی لا کے اس پر باہر۔ پھر بعد میں جب دین کی سمجھ آ گئی تو کہتے ہیں کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان کا، آپ نے مجھے نہ ڈانٹا نہ لکھنا کچھ نہیں، کا بڑی نرمی سے بلا کے مجھے سمجھایا۔ اس وقت میری صحابہ کرام صاحب نے فرمایا انما بعثت میسرین، تم کو تو سہولتوں کے ساتھ اللہ نے مبعوث کیا، مطلب لوگوں کے پاس تعلیم، تربیت اور دین پہنچانے کی عمر ہے، اس میں بہت زیادہ وقت تیسیر سے، سہولت سے لوگوں کو قریب کرنا ہے، اس انداز میں آپ کو کام کرنا ہے۔ ایسے انداز میں لوگوں کے سامنے بات رکھ کر ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے کا معاملہ ہو کہ لوگ آپ کے پاس سے دور بھاگنے لگ جائے، ظاہر بات ہے یہ کام کو ہونے والا نہیں۔ اور ہماری ساری خدمات دینی اس لائن سے جڑ کر اخلاص کے ساتھ بے لوث، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی وجہ سے اور ہماری آخرت کی کامیابی
की नीयत से जो है उनको ये काम करना है। ये इस्लाम पर हमेशा हमले होते रहे, आज भी होते रहते हैं। ये भी हमारी जिम्मेदारी की जिस नौयत के हमले उसके मुताबिक ईद का जवाब पत्थर से देने की और बिल्कुल मुगल्लत अंदाज में जो है जवाब देने की कोशिश करें। इस तरीके से हथियारों से जंग होती है, दिफा होता है, तो ऐसे ही इस्लाम कलम से भी दिफा होता है। एक मरतबा उनके मुतालमा में जब उम्रतुल क़ज़ा के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे किराम गए तो एक साहबी अशार पढ़ रहे थे। हज़रत उमर ने उस पर डांट दिया कि हरम में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आ गया कि तुम अशार पढ़ रहे हो, तो आपने क्या पढ़ने लो कि अशार उन लोगों के लिए तीर से भी ज़्यादा मुअस्सिर साबित हो जाएगी उनके खिलाफ, उनके लिए दीनी खिदमत की अंजामदही के लिए पूरी इज्तिमाइयत के एतबार से अगर काम करेंगे तो उसमें ज़्यादा क़ुव्वत आएगी। तो मुख्तलिफ शोबे ईजाद करते हैं और मुख्तलिफ अंदाज में काम करने वाले काम करते हैं। लेकिन दुनिया में कोई भी एक इंसान आपको ज़ाहिरी एतबार से बिल्कुल दूसरे इंसान की कॉपी नजर नहीं आएगी, करोड़ा करोड़। ऐसे ही ज़हनी और सोच के एतबार से भी बिल्कुल हर आदमी एक दूसरे से 100% मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं। तरीक़ेकार वगैरह मुमकिन है हमारा आपका दूसरे का कोई गया, लेकिन इख्तिलाफ़ात इस नौयत को उसको उसी नौयत तक रखने चाहिए। उसको आगे बढ़ाकर जो तवज्जो और मुखालफत का जो अंदाज़ इख्तियार किया जाए, शक्ल दी जाए, ये इंतहाई जो है नाकामी की और नापसंदीदा बात समझी जाए। दीन के सिलसिले में कभी ये होता है कि कोई अगर कोई एक शोबा संभाले हुए है, वो समझता है कि जनाब यही शोबा सही दीन के लिए होता है। मगर मदरसे में तो अगर मैं ये समझूँ कि बस मदारिसी से दीन के खिदमत हो, इसलिए दूसरे कोई शोबे पे काम नहीं करता, अपने शोबे को सभी के नजात सभी ने नू समझ रहा है। फरमाते हैं कि जो हमारे रास्ते में ज्यादा करते हुए जारी नजात सही नहीं कर रहा ने हमको हमारी तरफ आने के रास्तों की हिदायत। असल मकसूद कुरान हदीस की रोशनी में जो तय है वो होनी चाहिए। रास्ता आप जो भी अख्तियार करें, मक्के मुकर्रमा जाना है, करना है, जो जिस रास्ते से भी जाए, मकसूद है कि मक्के मुकर्रमा की तरफ से वाक़ई हो जाए। कोई मसाइल के सिलसिले में गिला हो जाए, अपने अपने नज़रियात के एतबार से इख्तिलाफ़ात के खलीज को वसी करके उम्मत को नुकसान डालने की कोशिश नहीं करते। गालिबन वही साहबी जिन्होंने पेशाब कर दिया थे या दूसरे नमाज पढ़ी, उसके बाद दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तरहम मुहम्मद वला तरहम मअना, अल्लाह मुश्किल रहम कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकीमत देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे साथ इस दौर पे रहमत सीधे साधे देहाती से व्यवहार। तो आपने क्या कहा, हज्जत और नसीहा, अल्लाह की वसी रहमत को थोड़ी तक सबसे का मसबूत है, एकदम मुक़य्यद करके रख दिया। इसलिए अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह के दीन के काम करने के कई शौक़ हैं, कई रास्ते हैं। बस इखलास के साथ आदमी सही मकसद को सामने रखते या इस तरीके से काम करना, ये वसीला है, ये मकसूद नहीं, ये काम है मकसूद। वसाइल के लिए आपको बाकायदा कुरान से हदीस से सबूत मिले, इसकी ज़रूरत नहीं। कुरान और हदीस अलबत्ता जो तरीक़ेकार ममनू होगा, हराम होगा, उससे हमको बज़ाहिर दीन का फ़ायदा भी नज़र आए, वो जायज़ नहीं। इसलिए कि हम आप या कोई इसका मुकल्लफ नहीं है, बक़ौल बात बुजुर्गों के, लोगों को दीन में लाके ही रहे या दीनदार बनाए ही रहे, हमको शरीयत के मुताबिक कोशिश करना है। तो वसाइल अगर जायज़ है काफ़ी है।
ہم جو وسیلہ اختیار کریں جو طریقہ اختیار کریں دوسرا وسیلہ متعلق کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت یہ کہا کہ ہم جو اہم بعد جو ہے ہدایت کی چھوڑ کے جا رہے ہیں اسی کو مضبوطی سے کریں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ہر مسئلے میں کتاب و سنت کی پابندی کریں. مضبوطی سے کتاب و سنت کو تھام کے چلیں اس کے مطابق اپنی زندگی کا. اور کتاب و سنت کی تشریح کے سلسلے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالح رحمہ اللہ ان کا جو انداز ہے ان کی جو تشریح ہے اس سے ہٹ کر ہم کو کسی نئی تشریح کو جو ہے قبول نہیں کرنا ہے. بہت سے گمراہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتاب و سنت ہی سے اپنے انداز میں استدلال کر کے اپنے فرقے بنا کر گمراہی کو چلتے ہیں. لیکن کتاب و سنت لیکن اس کی تشریح وہی معتبر ہوگی جو صحابہ سلف صالحین نے بتائی اسی کے تابع تب جا کے اس کا اعتبار ہوگی. اور اپنے عمل کے سلسلے میں تو ہم انتہائی کتاب و سنت کے تابع ہوتے چلیں. اور بات کی سے نہیں اس میں جاننا بدعت حسنہ نہ آئی ہے جگہ اس میں کوئی درد اس میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. لیکن اعمال اور عبادات کا انجام دینے کے اعتبار سے قرآن حدیث میں تو اتنے عمل آ چکے کہ کر کے ہم تھک جائیں گے لیکن وقت ہم کو پورا مل نہیں پائے. لیکن یہ اور وہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے عمل کے اپنے سلسلے میں کتاب و سنت کے انتہائی دائرے میں رہ کر کوشش کریں عمل کریں. دوسروں کے تعلق سے ہم سمجھتے ہیں تھوڑا توسع کہیں گے یہ بھی منشا ہے کہ اس مطلب ہم اپنے اعتبار سے سمجھتے بڑا چیز غلط ہے اسی واقعات کی سن گئے. لیکن وہ چیزیں کبھی بعض کتابوں میں کسی کتاب میں کسی فقیر امام نے لکھی ہوئی تو اس کا اپنا اشتہار ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کا اگر تذکرہ ہے ہمارے محدود مطالعے میں نہیں آیا تو ایسی چیزوں میں ہم کو جو ہے زیادہ تشدد کرنا مطالعہ کرنا اور اس کو جو ہے غلط قرار دینا یہ مناسب نہیں. سلسلے تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے. بہت سی مطلب ہم لوگ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے جو علم کے ہم ذرائع ہیں کتابیں اس کو بالا کار کرتے تھے. ابھی مولانا نے بتلایا کہ یہاں سے سند مل گئی ہے یہاں سے بھی سند مل گئی. مطلب یہ کہ کنجی ہاتھ میں ہے اور کنجی بڑے بڑے جو سنگالت ہو جائے گی تو اس سے کچھ کھلنے والا نہیں. قرآن کے بارے میں جو صاف روایت میں آ گئے اس کی مثال ان کی طرح ہے. آپ خیال رکھیں گے آپ کا ہم آپ کے پاس رہے گے یہ تو وہی بدلیں گے نکل کے بن جائے گا. جیسے قرآن کریم اس سے بڑھ کر کا سینے سے نکل کے چلا جائے گا کہ توجہ ایسے سارے علوم کا مسئلہ. اس لیے فراغت کے بعد مزید اپنے اس علمی صلاحیت کو بڑھانے کی اس کو ہلا بخشنے کی کوشش کرے. کتابوں سے مطالعے کا جو ہے تعلق رکھے کم سے کم بہت زیادہ نہیں تو قرآن اور حدیث اور جو تینوں فن کے تعلق سے ایک ایک بہتر سے بہتر اور جامع کتاب جو ہے اپنے مطالعے میں آپ رکھا کرے اور ان سے دل کو تازہ رکھیں. ورنہ بہت سے مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عالم فاضل کبھی مفتی بھی بن جاتے ہیں اور خیر نماز اپنے فرائض کے ساتھ ہم انجام تو دے دیتے ہیں. لیکن اگر پوچھا جائے کہ نماز کے ارکان سنا فرائض سنا آپ گھبرائے نہیں آپ میں سے کسی کو پوچھ نہیں رہا اس وقت تو تھوڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے. دینیات کو رات اول کے بچے کو پوچھیں گے وہ بتلا دیں گے. اوپر جاتے 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 دقیق مباحث اور بڑے بڑے جو ہے علمی مباحث میں اس کا دماغ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اتنا مسائل کو نسیہ منسیہ ہونا شروع ہوتا ہے. تو ان کو ہی بات ہے تو ہم کو ایک مسائل کو تازہ رکھنا اپنے علم کو تازہ رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے بلکہ اس کی ترقی کی کوشش کرنا ہے. دور حاضر سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر چیز میں عام طور پر نفع اور نقصان دونوں پہلو ہوتے ہیں. بہت سے ہمارے حضرات اس کا استعمال جو ہے نامناسب کرتے ہیں جیسے بات سامنے آتی رہتی ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے. دیکھیے کسی کی برائی کرنا ہے کسی کی غیبت کرنا ہم سب جانتے ہیں کہ بہت مزہ ہو. لیکن میں بیٹھ کر اگر کسی کی برائی کروں تو میرا تمام مسئلہ ایک آدمی کے سامنے چیزوں کے سامنے. لیکن جب ہم اپنے موبائل پر واٹس ایپ پر اور مختلف
سب کے ہم گنہگار ہوتے چلے جائیں گے. جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے ایسا نہیں، وہ ہم میں سے نہیں. جیسا یہ بدلا مختلف شعبے ہیں، مختلف تحقیقات ہیں، اپنے اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں. ہمارے لیے سب سے آسان کام کیا ہے؟ بے مقصد تفسیر تنقید ہے، فضول تنقید و تفسیر سب سے آسان کام ہے دنیا میں ہمارے کرنا. دھرنا تو مجھے یہ گروپ جو اس گروپ کو، یہ گروپ اس گروپ کو جو ہے بدنام کر رہا ہے، کیچڑ اچھا رہا ہے. اللہ کے بندو، یہ سب ہماری شریعت نہیں، ہماری شریعت کی تعلیمات نہیں. ہمارے گروپ میں علمی بات ہے، اللہ رسول کی بات ہے، اللہ رسول کی محبت کی جڑوں کو مضبوط کرنے کی بات ہے. اس طریقے کی فٹاک باتیں جس سے امت کا شیرازہ ادھر تک چلا جائے، غلط فہمیاں پھیلتی چلی جائے اور خود ہم جو گنہگار ہوتے چلے جائیں، یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے اور بڑے غم کی بات ہے. جو اس طریقے کے اوپر انجام دے گئے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تہمتوں سے جو ہے بچائے رکھنے کی کوشش. وہ سے بتاؤ ایسا کام کرتے ہیں کہ کام اپنی جگہ کے بھی جائے، لیکن ظاہری اعتبار سے تہمت کا باعث ہے. جب تہمت کا باعث بنے گا تو ایک تو ہماری بدنامی، اس سے تو لوگوں کو استفادہ ہونا چاہیے، افادہ ہونا چاہیے، اس میں روڑا بن جائے گا. اور پھر بہت سی مطلب ایک اور دو آدمی کی وجہ سے ذرا تو شعبہ ہی بدنام ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک عالم تھی کہ سارے علماء کے آپ کہیں کہ لوگوں سے کیا ڈرتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کی حکمت کے امداد دیتے ہیں، اس میں لوگوں سے ڈرنے کا نہیں، اللہ رسول کے احکام کی پیروی، اپنے آپ کو معذر توہم سے روکنے کا حکم دیا گیا. بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ اعتکاف میں ہیں، ازواج مطہرات ملاقات کے لیے آئی ہیں، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا مکان تھوڑا دور تھا. ان کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو آپ تھوڑا جو ہے دروازے سے چلے گئے، آپ کے ساتھ چلے اتنے میں تو صحابہ وہاں سے جلدی چلے گئے کہ آپ نے جو مطالعہ کے سامنے کر، لیکن آپ نے ان کو اور کیا کہا ان تو دیکھو یہ ہماری ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تو بہت عجیب لگا کہ ہم آپ کے بارے میں اپنی تصور کیسے قائم کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ نے سمجھایا کہ شیطان انسان کے دل و دماغ میں، بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. کرتے ہی تو ہمارے دل و دماغ میں ٹوٹی سوٹی بات اور وسوسہ ڈالے جو ایمانی کے جو ہے والے نیالے ہو کے رہ جائیں گے. اس لیے آپ جمنے والے صحابی کے سامنے کوئی منافع مشری کے نہیں، صحابی دل پر ان لوگوں کے سامنے صفائی پیش کر کے واضح کرتا ہے کہ کوئی تہمت کا مسئلہ مانا ہے. اس لیے ہم کوئی غلط کام تو کرے ہی، لیکن کم سے کم ایسا کام بھی نہ کرے جو صحیح ہونے کے باوجود ہم کو امتحان کرے اور اس طریقے سے جو ہے ہماری افادیت پر اثر پڑے. اپنے اندر انتہائی توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں، حسد تکبر ان چیزوں کو ختم کریں. عام طور پر ہمارے اندر جو اختلافات ہو رہے ہیں، ٹکراؤ ہوتے ہیں، انہی وجہ سے اپنی بڑائی کا جہاں مسئلہ آتا ہے تو سارا کھیل بگڑ جاتا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو بالکل توازن کے ساتھ چھوٹا کر کے رکھے گا تو کوئی اختلاف کوئی جگہ سامنے نہیں آئے گا. لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله. اللہ کے مطلب بھائی بھائی بنتے رہو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اپنی شہرت اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اگر شہرت تم چاہتے ہیں تب تو بڑی سخت وعید روایتوں میں آئی ہے کہ من سمع سمع اللہ، اور جو ریاکاری کے لیے کرے گا تو اس سے مسئلہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو گمنامی کی زندگی اس کی تعریف کی گئی. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس آدمی کے جو تجربہ ہے وہ دنیا اور آخرت اس کے لیے بڑی بہتری ہے، بہترین زندگی ہے کہ بس اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کے لگام پکڑے اور مسئلہ. آپ کہیں گے ادھر پہرا ادھر پہرا دے گا، آپ کہیں گے ادھر سابقۃ میں فوج کی پچھلی ٹکڑے میں تمہارا نمبر ہے جو وہاں کام کرو ٹھیک. وہ چھٹی مانگے گا تو محتم صاحب چھٹی بھی نہیں دے گا. ایسا صاحب نے آپ کے اپنے جو ہے اس جماعت کے اعتبار سے حدیث کا
کا نام کمانے اور نام جو ہے مشہور ہونے کے مواقع میں اس سے بچنے کی کوشش کریں. لیکن آپ نے کہا کہ اس کی طرف دنیا سے اشارے کیے جانے لگے تو اس کو کچھ شمار مت کرو. اگر شاید کسی گمنامی کے اعتبار سے کہا میں کہ لیسا تم بیعاری علم لہندی جلال بازے کے دی کمان ہے فلیلت القرمی تحفہ وہی خیر اللہ. گمنامی جو اگر آپ کے اندر صفات ہیں، آپ کے اندر کمالات ہیں، لیکن آپ گمنام میں تو کمالات ہیں تو پھر کا گمنامی آپ کے لیے آدھی بات ہے. شہرت ازلی کمالات پیدا کی. ہمارے مزاج دی کہ شفقت کو سب سے سارے سال بھر کے راتوں میں سب سے بہترین رات ہے. لیکن اس کے باوجود میں کہہ سکتا ہوں، آپ کہہ سکتے کہ دائی کہ شفقت کون سی شب ہے. تو شفقت مخفی ہے، کسی کو پتہ نہیں. کچھ کوششیں کرتے ہیں، روایتوں میں کوئی اشارہ ہے کہ کوشش کریں، لیکن کا سب سے بہترین بات ہے لیکن پتہ نہیں. تو ہماری گمنامی یہ ہمارے لیے جو ہے کسی ذلت اور پستی کا اور عار کا باعث نہیں. اصل یہ کہ اپنے اندر کمالات ہوں، اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی فکر کریں، اس کے لیے پوری کوشش کریں. جسمانی اور ظاہری اعتبار سے ہمارے وجود کا سبب والدین ہوتے ہیں. لہٰذا والدین کا جانتے بڑا حق ہے. قرآن حدیث میں جگہ جگہ اس کو بڑی تاکید کی گئی ہے. اللہ کے رب کے ساتھ ساتھ بات ہوں گے، اس کے بعد میں بیان کریں. اسی طرح ہماری روحانی اور علمی تربیت کے سلسلے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی حیثیت ہے. اسی لیے ہم اردو زبان میں اس کو مادری علم سے بھی تعبیر کرتے ہیں. اس لیے جیسے ظاہری والدین کا اور جسمانی والدین کا خیال کرنا، ان کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری. اسی طریقے سے جن اداروں سے ہم فیض حاصل کر چکے، فیض حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے گئے علمی والدین ہیں. ان کی فکر کرنا، ان کے لیے جو ہے افراد فراہم کرنا، طلبا کا فراہم کرنا جو سب سے بڑی دولت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غزوات میں، جہاد میں لوگوں کو بھیج رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی بھی تشکیل ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ ہے اسباب اور وسائل کے سلسلے میں فکر کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے ایک ادارے کو چلانے کے لیے اسباب کے درجے میں جن چیز امور کی اور وسائل کی اور اسباب کی ضرورت ہے، ہم سب چونکہ ان مختلف اداروں سے وابستہ اور اس سے فیض یافتہ ہے، تو ان کا ہمارے اوپر حق ہے اس سلسلے میں براہ راست کوشش کریں. براہ راست ہم سے نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم سبب بن جائے. جب آدمی خود نہیں کر سکتا، خیر کا فاعل جو خیر کے کام کے سلسلے میں رہنمائی بھی کرے گا دوسرے کے لیے، تو اس کا بھی کہا گیا مقام جو ہے خود اس خیر کے کرنے والے کی طرح ہے. اس لیے مختصراً بیان یہ کہ اپنے دین اسلام کی، اس کی جو ہے بقا، اس کی ترقی اور مسلمانوں کی دین و ایمان کی ترقی اور بقا کے سلسلے میں جو بھی کوششیں کر سکتے ہیں اس سے ذریعہ